اللہ تعالیٰ نے عورت میں برداشت بہت رکھی ہے اور یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ برداشت مرد بھی کرتا ہے مگر زیادہ تر گھر صرف عورت کی برداشت کی وجہ سے بسے ہوئے ہیں۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی حسن صورت، حسن سیرت، تعلیم، سمجھداری یا محبت پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دھاڑیں مار مار کر رونے کے برابر ہے۔ عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو آپ کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ جس طرح مردوں کو باحیا عورتیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی باکردار مرد ہی اچھے لگتے ہیں۔ عورت کے سینسز اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت دونوں کو پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ اس کی ساری دنیا تھا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ عورت کی اس سے زیادہ عزت کیا ہو سکتی ہے کہ قدرت نے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے 4 سیکیورٹی گارڈ رکھے ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے وہ سالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اچھی عادت کی مالک، نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ عورت کو کمزور کہنا اس کی توہین ہے۔ جس گھر میں عورت دکھی رہتی ہے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ نیک عورت جس گھر میں ہو وہ گھر جنت ہے۔ آپ سن رہے تھے فرقان کی آواز۔ آپ مزید اس طرح کے خوبصورت اقوال، شاعری، اقتباسات اور مختصر کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔